میرے دوستو، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کے وقت آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں آپ کو رونا آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ان آنکھوں کے آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ آپ کی آنکھوں کے آنسو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ پوشیدہ راز جو ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، ان کو ذرا غور سے سنیں۔ تہجد کے وقت رونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پہلی تبدیلی یہ آتی ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ہے اللہ آپ سے محبت کرے، ایک ہے آپ اللہ سے محبت کریں، تو یہ بہت عظیم نعمت ہے میرے دوستو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، یہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کتابوں میں لکھا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق کو اللہ اس کا بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو اللہ آپ کو محبوب بنا لے، پھر آپ کی کوئی مشکل نہیں رہے گی، آپ کی کسی معاملے کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ کو جب بھی پریشانی آئے گی تو اس پریشانی کا حل فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، نہ اس کو غم آتا ہے نہ اس کو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ اس کو غموں سے دور فرما دیتے ہیں، ٹینشن فری زندگی بن جاتی ہے اس کی میرے دوستو۔ تو پہلی تبدیلی آپ کے اندر یہ آتی ہے۔ اور تہجد کے وقت دعا میں رونے کی وجہ سے جو دوسری تبدیلی انسان کی زندگی میں آتی ہے، وہ ہے دل کی پاکیزگی۔ اللہ انسان کے دل کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جب اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور انسان کے دل کے اوپر بعض اوقات ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اس بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں اور اس کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، سکون قلب اس کو نصیب ہو جاتا ہے جو تہجد کے وقت دعا میں روتا ہے۔ اور تیسری تبدیلی یہ آتی ہے، اطاعت یعنی بندگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے آیا ہے، اب فوراً اس کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ کب ظہر کا وقت ہو میں ظہر کی نماز ادا کروں، کب عصر کا وقت ہو میں عصر کی نماز ادا کروں۔ اطاعت اور عبادت کا جذبہ اللہ پاک اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، نیکی کرنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک تبدیلی رونے کی وجہ سے یہ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے عرش کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نصیب فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایسا بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد روتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ اس رونے والے بندے کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت کوئی انسان کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور کسی جگہ پہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، تو اللہ پاک ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن ایسے بندے کو جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے کے اندر پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو۔ تو میرے دوستو، یہ تہجد کے وقت رونے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں، اس لیے تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، آنسو بہائیں۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور آپ کی یہ عادت بن گئی کہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کو رونا آ جائے، یقین جانیں پھر اللہ پاک آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔